صبر اور شکر ادا کرنے والے اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ہی دوست ہوتے ہیں۔ صبر میں اجر ہے اور شکر میں خدا کو راضی کرنا ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے تو مالک بے نیاز سے وہ تجارت کرتا ہے۔ صبر کا اجر جو ہے وہ میٹھا ہے، دیر تاخیر ضرور ہوتی ہے، مگر جو اس میں مٹھاس اور برکت ملتی ہے وہ ہیوی قسم اور بھاری قسم کی ہوا کرتی ہے۔ اور جو شکرانہ ادا کرتا ہے اللہ کا ہر حال میں، شکر ادا کرنا خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جب بندہ مومن اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے کہ جس حال میں اس نے رکھا ہے، تو سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ سرکار فرماتے ہیں، مجھے جس طرح کے بھی امتحانات کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے صبر اور شکر کو نہیں چھوڑا، اور کبھی میری زبان سے شکوہ نہیں نکلا، ہر حال میں بارگاہ خداوندی میں شکرانہ ادا کیا کرتا تھا۔ اور انسان ہونے کے ناطے میں ایک مرتبہ میری حالت اور میرے حالات اس طرح بگڑ گئے کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور خریدنے کے لیے سکت اور طاقت نہیں تھی، تو میں بڑا دل میرا دل غمگین تھا اور پریشان تھا، میں نڈھال تھا۔ میرے تقوی اور استقامت کی حالت یہ تھی کہ کاش کہ مجھے اس طرح مالک بے نیاز مجھے نوازتا، میں یہ ساری سہولتیں خرید لیتا۔ جب آپ سرکار مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو مسجد کے گیٹ پر ایک جوان کو دیکھتے ہیں کہ سرے سے اس کے پاؤں بھی نہیں ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر جناب حضرت شیخ سعدی سرکار نے بارگاہ خداوندی میں جھک گئے، شکرانہ ادا کیا، مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ چلنے کے لیے تو نے پاؤں تو دیے ہیں، اس کے لیے جوتے نہیں ہیں، چلنے کے لیے پاؤں تو موجود ہیں، میں تو اسے دیکھ کر عبرت کو حاصل کر رہا ہوں، میں اپنے جملوں کو واپس لے رہا ہوں۔ یہ پاکیزہ لوگ اور نرم مزاج لوگ اور حلیم طبیعت لوگ جتنا نہ شکرانے میں اور شکر ادا کرنے میں وہ جتنا زیادہ پہل کیا کرتے تھے اور جلدی کیا کرتے تھے، اور اگر ان کی زبان سے نہ شکری کے جملے نکل جاتے تو فوراً وہ رجوع کر لیا کرتے تھے۔ آج انسان اتنا کچھ لینے کے بعد بھی اسے فرصت نہیں، وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔